الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا والدین کی نافرمانی اور بد دعاؤں کی وجہ سے گمراہ ہونے والا شخص ہدایت پا سکتا ہے؟ سوال کیا گیا ہے، کیا ہم والدین کی اپنے بچوں کے خلاف کی گئی بد دعا کو ٹال سکتے ہیں؟ ہوا یوں کہ ایک 5 وقت کا نمازی نوجوان جو کہ نماز فجر سمیت ہر نماز باجماعت مسجد میں ادا کیا کرتا تھا، قرآن پاک کی پابندی سے تلاوت بھی کیا کرتا تھا، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ایک دن اس نے اپنے والد کو سخت ناراض کیا، جس پر والد نے اس پر لعنت کر دی کہ تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد وہ نوجوان گمراہ ہو گیا، نمازیں چھوڑ دیں، ذکر الہی سے نفرت کرنے لگا۔ اس نے دوبارہ اپنے والد کو ناراض کیا تو والد نے دوسری بار بھی، حتیٰ کہ تیسری، چوتھی اور 5ویں بار بھی لعنت ہی کی بد دعا کی۔ والد کا مقصد لعنت کرنا نہیں ہوتا تھا، لیکن شدت غضب کے باعث اس کی زبان سے الفاظ لعنت کے ہی نکلتے تھے، کیونکہ والد کو ان الفاظ میں بد دعا کرنے کی عادت تھی۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم والد کی اس بد دعا کو کسی بھی نیک عمل کے ذریعے ٹال دیں؟ واضح رہے کہ بد دعا سے متاثر نوجوان بہت ہی اچھا لڑکا تھا، لیکن اب اس میں کوئی خیر کا پہلو نظر ہی نہیں آتا۔ اب تو بلکہ اس کے بارے میں کفر کا خدشہ ہونے لگا ہے، کیونکہ اس کی ذات میں اسلام نامی کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ انسان جب تک زندہ ہے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور یہ دروازہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک کھلا ہی رہے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل جو توبہ کر لے تو اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ مسلم حدیث نمبر 2703۔ اسی طرح ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ رب العزت بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک اسے موت کا غرغرہ شروع نہ ہو جائے۔ ترمذی حدیث نمبر 3537۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اللہ رب العزت ہمہ قسم کے گناہوں سے توبہ قبول فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہہ دیجئے اپنی جانوں پر زیادتی کرنے والے اے میرے بندو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، یقیناً اللہ رب العزت تمام گناہ بخشنے والا ہے، یقیناً وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 53۔ اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یقیناً اللہ رب العزت رات کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے، اور دن کے وقت اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ یہ معاملہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک جاری رہے گا۔ مسلم حدیث نمبر 2759۔ اس لیے کسی بھی بندے کی توبہ قبول ہونے سے نا امیدی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت کے اس فرمان میں بھی موجود ہے، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ یقیناً اللہ رب العزت کی رحمت سے صرف کافر قوم ہی مایوس ہوتی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون۔ فرمایا اپنے رب کی رحمت سے گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 56۔ چنانچہ مذکورہ دلائل سے ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امیدی کبیرہ گناہ ہے۔ سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے بارے میں کچھ نہ پوچھو، ایک وہ شخص جو اللہ سے اس کی چادر چھینتا ہے اور اللہ کی چادر کبریائی ہے، جبکہ عزت اس کی نیچے والی چادر ہے۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ کے کسی معاملے میں شک کرے اور اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مسند احمد جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 368۔ اس حدیث کو مسند احمد کے محققین سمیت علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 81 میں صحیح قرار دیا ہے۔ دوسری جانب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جانا، اللہ کی رحمت سے نا امیدی اور اللہ کے فضل سے مایوسی کبیرہ ترین گناہ ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی رحمہ اللہ نے المعجم الکبیر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 171 میں، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 79 میں صحیح قرار دیا ہے۔ مذکورہ دلائل کی روشنی میں اس شخص کو توبہ کی رغبت دلائیں، اس کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں، اور اس کے لیے دعا کر کے بہتری کا باعث بنیں،
جیسے کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے پروردگار نے کہا تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، سورۃ المؤمن آیت نمبر 60۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ بِالْفَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ رب العزت سے اس کا فضل مانگتے رہو، یقیناً اللہ رب العزت ہر چیز جاننے والا ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 32۔ چنانچہ اگر اللہ رب العزت کسی کی بد دعا کی وجہ سے کسی کو بدبخت بنا سکتا ہے تو اسی طرح ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کسی کی دعا کی وجہ سے اسے نیک بخت بنا دے۔ اس نوجوان کے آس پاس رہنے والے افراد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس نوجوان کو راہ راست پر لانے کے لیے ہر ممکن نرم لب و لہجہ اپنائیں، ایسے اسباب تلاش کریں جن سے یہ نوجوان نصیحت حاصل کرے۔ یہ اسباب اچھی گفتگو، نیک دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں جو اس نوجوان کی خیر و بھلائی کے معاملے میں رہنمائی کریں، اسے اللہ کی یاد دلائیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی عادت دلوائیں۔ اسی مناسبت سے نبی علیہ الصلاۃ کی احادیث بھی اس کے سامنے رکھیں تاکہ وہ آیات الہی اور احادیث نبویہ سن کر توبہ کی جانب مائل ہو جائے۔ اسی طرح اس کے والدین کو بھی نصیحت کریں، انہیں اس معاملے کی حساسیت کا احساس دلائیں کہ شریعت نے کسی بھی مومن پر لعنت کرنے سے منع کیا ہے، اس لیے مومن کی یہ شان نہیں کہ لعن طعن کرے، بلکہ مومن پر لعنت تو اسے قتل کرنے کے مترادف ہے، جیسے کہ یہ بات نبی علیہ الصلاۃ سے صحیح ثابت بھی ہے۔ مومن شخص چاہے گناہ گار بھی ہو پھر بھی اس پر لعنت کرنا کبیرہ گناہ ہے، چنانچہ جب کسی معین نافرمان مومن پر لعنت کرنا جائز نہیں تو انسان کے اپنے ہی بیٹے پر لعنت کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 348830۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔